تو علامہ بدرالزمان صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ اس آیت مبارکہ کا پورا متن آپ تلاوت فرمائیے، اس کا ترجمہ اور کچھ اہم نکات۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، اس کا پورا جو ہے وہ متن، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں بھی موجود ہیں اور ہدایت بھی ہے، اور حق اور باطل کا امتیاز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ میسر آ جائے تو اس میں وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، یعنی اس کو ایک رخصت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدہ، بس تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں اب اس آیات کی جو جزیات ہیں اس پر بڑے اختصار کے ساتھ اس کے سارے پہلوؤں پر بات کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، یہ اسماء الہی میں سے ہے۔ یہ کہا کرے کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان چلا گیا۔ جی، وہ فرماتے ہیں یہ اسماء الہی میں سے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان کے معنی خریف کی بارش بھی ہوتی ہے، جیسے بارش ہونے سے گرد و غبار دھل جاتا ہے، اس سے اس طرح گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور سورج کی تیز دھوپ کو بھی کہتے ہیں، اور سورج کی تیز دھوپ یا حدت یا تپش پگھلا دینے والی ہوتی ہے، گناہوں کو پگھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اگلی آیت پہ میں ایک فقہی جو ہے وہ پہلو کے ساتھ لوں گا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ فرماتے تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ میسر آ جائے اس میں روزے رکھے۔ ایک تو ہم یہاں موجود ہیں اور ہمیں مہینہ میسر آئے گا، انشاءاللہ ہم اس میں روزے رکھیں گے، لیکن یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں آغاز کیا ماہ سیام کا، اور جب سعودی عرب پہنچے تو وہاں بھی آپ کے 28 روزے ہوئے، تو وہاں عید کا چاند طلوع ہو گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا۔ اب آپ کیا کریں؟ صحیح، اب وہاں سے آپ جلدی دیر سے روزے رکھتے آئے ہیں تو یہاں عید ہو چکی ہے۔ تو یہ اختلاف جو بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالعے جو ہوتے ہیں یہ معتبر ہوتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہم یہ ایکسٹریکٹ کریں گے، یہ کشید کریں گے کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جائیں، اگر وہاں ماہ سیام ہے تو آپ اس کے مطابق وہاں روزے رکھیں گے، اور ایسا نہیں ہے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو وہ روزہ نفلی شمار ہو جائے گا، اگر کم ہو جائیں گے تو آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ لیکن ایسا یعنی عید والوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ عید منائیں گے، اچھا، عید والوں کے ساتھ آپ عید منائیں گے، لیکن عید والے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جی میرے تو ابھی پورے نہیں ہوئے، لہٰذا میری عادت ہے۔ بہت اہم ہے، بڑا حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی کی روایت ہے، الصوم یوم تصومون، جس دن لوگ روزہ رکھیں تم بھی روزہ رکھو، والفطر یوم تفطرون، جس دن لوگ افطار کریں تم بھی افطار کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ فرمائیں کہ جی میرے ابھی 28 ہوئے ہیں تو لہٰذا سعودی عرب میں عید ہے یا پاکستان میں عید ہے، بس اوقات وہاں سے لوگ عید پڑھ کے آتے ہیں، یہاں روزہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، وہ روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ روزہ نفلی روزہ بن جائے گا ان کا۔ اور اگر وہ پہلے مطلب ہے کر چکے ہوتے ہیں، روزے رکھ چکے ہیں، پورے نہیں ہوتے، تو اس میں وہ یہ ہے کہ بعد میں ایک نفلی روزہ رکھ لیں گے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر، اگر حالت سفر میں ہو تو ہماری سفر کی جو فقہاء نے مدت دی، ڈیوریشن دی ہے، جو ڈسٹینس دی ہے وہ ہے 98.7 کلومیٹر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ یہ وہ سفر نہیں جو پرانے زمانے والے، اب تو بڑے سہولتیں میسر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ یقین جانی حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم ساری زندگی روزے رکھتے رہو، تم ماہ سیام کے ایک روزے کا نعم البدل وہ نہیں بن سکتا، پوری حیات کے روزے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے اتنے جو ہیں وہ، تو حضور والا یہ جو تصور ہے کہ حالت سفر میں بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو یہ درست نہیں ہے تصور؟ یہ بہت اچھا تصور ہے، اسی کا تو رب نے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے کہ تم روزے رکھو، اچھا روزہ رکھ لو۔ اور اگر بہت ہی مشقت کا سفر ہے، بہت ہی مشقت کا ہے، تو پھر آپ رخصت لے لیں، پھر ایام اخر میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں۔ اور یہ جو اخلاق الہی بیان فرمایا گیا ہے، کیسا اخلاقی اور آسانی نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آسانیاں دیں، آسانی الدین یسر، حدیث پاک یہ نہیں چاہتے کہ تنگی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندے بھی ایسا ہے، بندے بھی ایسے
हमने तो दीन को मुश्किल बना दी, हमने तो पेचीदा बना दिया कि जो अमल पैरा होना चाहे वो भी बेचारा हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है कि मैं कैसे करूँ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। हदीस पाक में आता है यस्सिर वला तुअस्सिर, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, अब मुश्किल पैदा ना करो। बशिर वला तुनफ़िर, लोगों को खुशखबरियाँ दिया करो, लोगों को तकलीफ़ दे बातें ना सुनाया करो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती है कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को जब 2 कामों में इख्तियार होता तो आप हमेशा काम जायज़ होते। आप कोशिश ये फरमाते कि मैं उस काम का इंतखाब करूँ जो निस्बतन आसान। सुभान अल्लाह। हमेशा आपने आसान काम का जो है वो आपने फैसला फरमाते थे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बीमार की बात भी आई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीमार जो है उसको रुखसत है, लेकिन बीमारी का भी क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो क्रॉनिक पेशेंट जैसे आप कह लें कि कोई एस्थमेटिक पेशेंट है जिसको इन्हेलर लेना है और उसके बगैर वो मुश्किल में है, ये किडनी का पेशेंट है, तो ज़ाहिर ऐसे पेशेंट जो है वो जो 1-2 दिन पहले मरीज़ बन जाने वाली ख्वाहिश और कोशिश है वो नहीं, इस्लाम उसकी रुखसत ही देता है, इसकी रुखसत ही देता है। क्रॉनिक पेशेंट के लिए सहूलत है, या शेख फ़ानी के लिए जो बहुत ही ज़ईफ़ है, अदरवाइज़ भी इसमें बहुत शुक्रिया।